السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم متن البیقونیہ کے جو اسباق ہم نے شروع کیے تھے اس کو آج ہم مکمل کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ آخری سبق ہے حدیث متن البیقونیہ سے متعلق، جس میں آج ہم حدیث موضوع اور جو اشعار خاتمہ پر مشتمل ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ قال الناظم رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی ونفعنا به وبعلومکم الى ان قال والكذب المختلف المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 ب40 أتت اقسامها تمت بخیر ختمت۔ حدیث موضوع کسے کہتے ہیں؟ حدیث موضوع وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں الفاظ کی نسبت وہ جھوٹ باندھتے ہوئے، بہتان باندھتے ہوئے، اس کی جو نسبت ہے حدیث کی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث موضوع۔ اس کو حدیث کی اقسام میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ مشابہت پائی جاتی ہے اس کی حدیث کی اقسام کے ساتھ، اس لیے کہ کتب حدیث میں حدیث موضوع بھی ذکر کی گئی ہیں، اور حدیث موضوع جو ہے وہ کبھی ہمیں سند میں ملتی ہے کہ سند پوری کی پوری موضوع ملتی ہے، اور کبھی کیا ہے جو حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کی جو نسبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھتے ہوئے، بہتان باندھتے ہوئے جو ہے وہ کی گئی ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے جو ہے خطرناک قسم جو ہے حدیث کی اقسام میں سے حدیث موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ تعالیٰ معافی دے، ہماری زبانوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے کہ ہم ایسے الفاظ منہ سے نکالیں اور اس کی نسبت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہوں جب کہ وہ الفاظ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمائی ہو۔ اس سے متعلق اور حدیث موضوع سے متعلق بہت سی احادیث، بہت سی کتب باقاعدہ لکھی گئی ہیں، علماء کرام نے رد فرمایا ہے، علماء کرام نے حدیث موضوع کو پہچاننے کے حوالے سے علامات بتائی ہیں، اور حدیث موضوع سے متعلق میرے استاد محترم جن کی ہم نے شرح منظومہ البیقونیہ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم نے اس کو مکمل کیا اور کچھ ہم نے مثالوں کا اضافہ کیا، تو آپ نے ایک کتاب لکھی ہے حدیث موضوع کے حوالے سے، تصحیح الافہام فیما ینسب الی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو حدیث موضوع کیا ہوتی ہے؟ وہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف جھوٹ باندھتے ہوئے، بہتان باندھتے ہوئے حدیث کی نسبت کی جاتی ہے، الفاظ حدیث کی نسبت کی جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چیز بیان نہیں فرمائی ہوتی۔ اس کے بعد مصنف نے فرمایا وقد اتت کالجوہر المکنون سمیتها منظومۃ البیقونی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو نظم مبارک جو ہے یہ ایک جوہر مکنون، ایک قیمتی ہیرا اس کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی وضاحت اور عبارت کے اعتبار سے اس کی جو عبارت ہے، اس کی جو وضاحت ہے یہ بہت آسان انداز میں لکھی گئی، اور اس کی عبارت جو ہے وہ واضح ہے، اور یہ ایک قیمتی ہیرے کی مانند ہے میری نظم۔ اور اس کے جو ابیات ہیں آپ نے فرمایا فوق 30 ب40 اتت، کہتے ہیں کہ 34 ابیات پر یہ کیا ہے؟ میری نظم مشتمل ہے، اور یہ جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری یہ نظم کیا ہے وہ مکمل ہوئی۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آج ہم نے متن البیقونیہ پڑھا اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ہمارے ذہن و اذہان میں رکھے، اور ان اقسام کو جو ہم نے پڑھا اس کو سمجھنے کی، یہ ابھی صرف ابتدائی اسباق تھے جو ابھی ہم نے پڑھے۔ انشاءاللہ اس فن سے متعلق
ہم آنے والی جو کتابیں ہیں نخبۃ الفکر، تدریب الراوی، متن الفیۃ العراقی، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ شرح کریں گے اور اس میں جو بحثیں ہیں اس فن سے متعلق اس کو ہم جانیں گے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور دین کو خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانے میں ہمارا مددگار بننا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور دعا گو ہیں مصنف علیہ رحمہ امام البیقونی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جنہوں نے یہ نظم لکھی اور ان کی 400 سال سے زیادہ یہ جو نظم ہے یہ علماء کرام، علماء حدیث، طلباء کرام اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس کو یاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں بھی اس نظم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد رکھے، محفوظ رکھے، اور آخر میں فاتحہ شریف پڑھ کر مصنف علیہ رحمہ کی روح کو ہم اثار ثواب کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔